3 دن سے تو میں روز خبر چلا رہا ہوں تسلی دینے کے لیے کہ معاملہ سیٹلڈ ہے, پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے. یہ کتنے دن اور اسی طرح چلانی پڑے گی؟ ہاں مول صاحب پہلے آپ مجھے بتائیں, یہ اتنی زبردست ٹائیاں آپ لگاتے ہیں, میں بڑا سر میں پروگرام سے واپسی بھی آپ کو دے دوں گا. نہیں آپ مجھے بتائیں لیتے کہاں سے؟ پاکستانی ٹائی, میڈ ان پاکستان سر. ماشاءاللہ, پاکستان دنیا کی بہترین ٹائی بناتا ہے. بڑی سوٹ بھی کہہ رہی ہے. لیکن آپ کا دور حکومت آنے سے پہلے سے یہ بن رہی ہے اور اس سے پہلے سے خریدی ہوئی ہے سر. اچھا دیکھیں, کسی قسم کے کوئی فاصلے نہیں ہیں, اور میں سمجھتا ہوں ملک صاحب جو ہمارے خطے کی سچویشن ہے, اسپیشلی جو سچویشن افغانستان کو لے کے ایوالو ہو گئی ہے, سول ملٹری تعلقات میں کشیدگی ہم افورڈ ہی نہیں کر سکتے, عمل ہی نہیں ہو سکتا پاکستان, اور نہ ہی ہم اس طرف جا رہے ہیں. میں ایک ذمہ دارانہ اسٹیٹمنٹ آپ کو دے رہا ہوں. آپ نے فواد چوہی صاحب کی بھی اسٹیٹمنٹس لائی ہیں جو آج انہوں نے سامنے رکھے. دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, الحمدللہ میں خود وٹنس ہوں, میں پچھلے 3 سالوں میں دیکھا ہے جس طرح کے سول ملٹری تعلقات پچھلے 3 سال میں دیکھنے کو آئے ہیں. کم از کم میں نے جب کی ہوش سنبھالی ہے میں نے نہیں دیکھا اس ملک میں. ہمیشہ ہم نے دیکھا جی کوئی کشیدگی ہو گئی ہے, اور خاص طور پہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کریڈٹ اس لیے بھی جنرل باجوہ کو دینا چاہیں گے کہ ماضی میں آپ کے سامنے ہے کیا کیا نہیں اس ملک میں ہوا, اور خاص طور پہ جس کا آپ نے ابھی ایک ذکر نہیں کیا کہ اپوزیشن کو لے لیں, میاں نواز شریف صاحب کو لے لیں, پی ایم ایل این کو لے لیں, ڈائریکٹ نیم کالنگ کیا ان کا, انہوں نے جلسوں میں کہ یہ کر دیا وہ کر دیا, کیا نہیں انہوں نے اشتعال دلانے کی کوشش کی آپ کے ہماری عظیم فوج کے سپاہ سالار کو انہوں نے. تو اس ادھر بھی کیا کیا ان کے پاس موقع نہیں تھے. اگر ان کا واقعی یہ مائنڈ سیٹ ہوتا تو میں سمجھتا ہوں انہوں نے ہمیشہ جمہوریت کو سپورٹ کیا, جمہوری عمل کو سپورٹ کیا. آپ نے کیا کیا ابھی؟ دیکھیں ایک پروسیجرل لیب کی چلیں آپ بات کر رہے ہیں, اس کے اوپر اگر مختلف ڈبیٹ کی جا سکتی ہے, لیکن جو اچھی بات ہے, جو خوشائن بات ہے کہ پرائم منسٹر ہیں یا چیف آف آرمی سٹاف ہیں, ان کے درمیان نشست ہوئی. دونوں کا ایک نقطہ تھا, ان کا بطور آرمی چیف اپنے انسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے نقطہ تھا, پرائم منسٹر کا بطور چیف ایگزیکٹو نقطہ تھا. دونوں بیٹھتے ہیں مل کے, درمیانی راستہ نکل آتا ہے, اور ماشاءاللہ بڑا زبردست. 4 روز پہلے ملاقات ہوئی تھی نا, ابھی تک نکلا کیوں نہیں؟ دیکھیں نکلا, دیکھیں جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا ہے میں سمجھتا ہوں انہیں پتہ ہے, اور فیصلہ جو ہو چکا ہے فواد چوہی صاحب نے بھی آپ کو کہا ہے تو وہ آ جائے گا, پبلک ہو جائے گا. مطلب کہیں وہ پاکستانی پوسٹ آفس پہ تو نہیں ڈالا ہوا جو خط آپ پہنچ نہیں رہا؟ دیکھیں میں آسانی پیدا کر دیتا ہوں آپ کے ویورز کے لیے. اگر کسی سطح پہ بھی فواد چوہی صاحب کوئی لگی لپٹی بات کر رہے ہوتے تو ابھی تک ڈی جی ایس پی آر کی طرف سے کوئی نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آ جاتا جی یہ سارا لگی لپٹی. ہم نے رد عمل کے لیے مختلف لوگوں سے رابطہ قائم کیا, لیکن شاید پنڈی میں ایزیوم کر رہا ہوں پنڈی میں انسٹرکشنز ہیں کہ اس کے اوپر کچھ نہیں بولنا, تاکہ جو غلطیاں آپ نے کر کے معاملے کو غیر یقینی صورتحال سے دوچار کیا. ایک دفعہ ماضی میں ٹویٹ آئی تھی, میں آپ کو یاد دلاؤں, the order is hereby rejected. تو وہ صورتحال کو اوائڈ کرنے کے لیے انہوں نے زبان بندی رکھی ہوئی ہے, ریسٹرینٹ کہ کچھ نہیں بولنا, جواب ہی نہیں دینا. پہلی تو وہ بہت ایکسٹریم سچویشن تھی, اور اس پہ تو خیر وہ ٹویٹ بنتا بھی تھا جو بنتا تھا, وہ جو بھی توقع رکھیں ابھی اس پہ نہ آ جائے. وہ اس لیے کہ دیکھیں یہاں ایک پیج پہ ہیں, جب ایک پیج کدھر ہے, اوہو پیج آپ کو نظر نہیں آ رہا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, لوگوں کو دکھا دیں. میں جہاں بیٹھا ہوں ہمیں نظر آ رہا ہے, ماشاءاللہ ہماری عظیم پاک فوج کو نظر آ رہا ہے. دیکھیں ملک صاحب بات یہ ہے کہ سے ایک گھر ہے, ایک فیملی ہے نا, یہ ملک ہم فیملی ہے, ہم سب اس کا حصہ ہیں. چلے ایک چھوٹی سی کوئی سچویشن کریٹ ہو جاتی ہے تو گھر والے لوگوں کا کام تو نہیں کہ اس کو اور ہم نے اٹھانا ہے یا کچھ کرنا ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں اگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماشاءاللہ سچویشن ٹھیک ہے اور سارے حالات بہتر ہیں, کوئی فاصلے نہیں ہیں جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے, تو اب میں ایک ذمہ دار شخص ہوں اپنی حکومت کا, تو اگر میں یہاں بیٹھ کے یہ بات کر رہا ہوں تو آپ کو اس کو ضرور ویلیو کرنا چاہیے. آپ کی رائے ہے, لیکن میں اسے اتفاق نہیں کرتا, یہ آپ کی اپنی اوپینین ہے, کیونکہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ جتنا اب آپ نے پیدا کیا یہ کبھی تھا ہی نہیں 3 سال میں, آپ نے کوشش کر کے اس کو پیدا کیا. دیکھیں آن دا سیم ٹائم میں یہ کہوں گا کہ آپ کا بھی کام ہے تجزیہ کرنا. آپ جو تجزیہ سامنے رکھ رہے ہیں میں اسے اتفاق نہیں کرتا. بالکل صحیح, یہ آپ کا رائٹ. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. دیکھتے ہیں اپوزیشن کیا کہتی ہے. سوچ آپ کی پنڈی اور اسلام آباد کی ہے, اسی لیے آپ کا فاصلہ سمٹ نہیں رہا. آپ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح ہیں, وہ ان کا خیال ہے کہ نہیں اکارڈنگ ٹو دی میرٹ. دیکھیں میں تو اس وقت دونوں طرفہ بات کر رہا ہوں نا. آپ تو ایک طرف کی بات کر رہے ہیں جو آپ شاید سوچ رہے ہیں, جو گیس ورک ہے آپ کا کہ جی نوٹیفیکیشن نہیں آیا تو شاید ابھی تک معاملہ خراب ہے. جب معاملہ ٹھیک ہے اور آپ کو بھی پتہ ہے ابھی 4-5 روز ہیں کو پکا رہے ہیں, آپ رکھا ہوا ہے پکا کر کے. آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ پوسٹنگ پوزیشننگ میں جو چارج سنبھالنا بھی ہے اس میں بھی 5-6 دن ابھی ہیں, تو کوئی جلد بازی نہیں ہے. یہ نہیں کہ کوئی وقت گزر گیا ہے تو جی پتہ نہیں ابھی کیا ہونا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں ملک صاحب دیکھیں جو پاکستان کے دشمن ہیں وہ تو اس سچویشن سے خوش ہو سکتے ہیں یا وہ اس سچویشن سے بینیفٹ لینے کی کوشش کر سکتے ہیں. اپوزیشن ضرور ہے گیس ورک کر کے بڑی خوش ہے, کم از کم مجھے یہ خوشی ہے
کہ یہ جو سچویشن تھوڑی سی بنی ہے اس میں اپوزیشن ہماری عظیم پاک فوج کی تعریفیں کر رہی ہے, خاص طور پہ جنرل باجوہ کی تعریفیں ہو رہی ہیں, اور ڈی جی کیا نہیں یہ کر رہے تھے ماضی میں. جویل لطیف صاحب سے پوچھیں نا کہ آج تو ماشاءاللہ, پہلے کیا کہتے تھے, جی سپاہ سالار ٹھیک نہیں, ڈی جی ایس سی ٹھیک نہیں, باقی نجی فوج ٹھیک ہے.